سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے سیاسی نظام، بادشاہت اور جمہوریت کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار سمجھے تھے۔ آج ہم ایک اور نظریے نیشنلزم کے بارے میں اقبال کا فکر اور ان کی ایک اور نظم وطنیت یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے میں پڑھیں گے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے، اور اگلی قسط میں ہم نظم خضر راہ کے 5ویں حصے سرمایہ و محنت کا مطالعہ کریں گے۔ یورپی نظریہ وطنیت کے تحت کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگ اگر کسی بھی قدر مشترک یعنی رنگ یا نسل، تاریخی یا جغرافیائی حدود، زبان یا تہذیب و تمدن کی بنیاد پر ایک قوم بن جائیں تو انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علیحدہ ملک بنا سکتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی قوم غلام ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کا مطالبہ کرے اور اس کے لیے تحریک چلائے۔ اس بنیاد پر دنیا میں نیشنل اسٹیٹس، قومی ریاستیں وجود میں آئیں، جس کے بعد مسلمانوں کو بھی اسی اصول پر تقسیم کرنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ نظریہ بظاہر تو بہت دلکش ہے، مگر اس میں چھپی ہوئی اسلام دشمنی اور ملت بیضا کو کمزور کر کے ختم کر دینے والی سازش کو صرف اقبال کی دور اندیش نظروں نے ہی پہچانا اور اس کے خلاف بھرپور آواز بلند کی۔ ملاحظہ کیجیے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور۔ آج کے وقت دنیا کا نظریاتی ساقی یہودی ہے جو انتہائی مکار اور چالاک ہے۔ اس نے مہربانیوں کی آڑ میں ظلم کرنے کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، ہر چیز کا مفہوم اور معنی کچھ سے کچھ بنا دیے ہیں، شراب بھی بدل دی، صراحی بھی بدل دی اور پیالہ بھی تبدیل کر دیا، یعنی حلال حرام کر دیا اور حرام حلال کر دیا۔ سیاست میں اللہ تعالیٰ کی بجائے انسانی حاکمیت، معیشت میں سود، جوا، عریانی اور فحاشی کی کمائی، اور سماج میں شادی کے بغیر خاندان کا تصور شامل کر دیا۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، جادو تو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ مسلمان بھی مکاری کے اس جال میں پھنس گیا اور اس نے اپنا نظام اور کعبہ چھوڑ کر ایک اور حرم بنا لیا اور فرنگ کی پیروی میں ہی اپنی بہتری جانی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ نئے بت جو جدید تہذیب کے نام پر تراشے گئے ہیں، ان میں سب سے بڑا خدا وطن ہے۔ اے اہل اسلام، خبردار، ہوشیار، جان لو کہ جو لبادہ وطن کے نام کا یہ بت اوڑے ہوئے ہے، یہ اس کپڑے میں تمہارے مذہب کو کفنا دے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے وطنیت کے یورپی نظریے کو مان کر قبول کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے مذہب کو کفن پہنا دیا اور اس کو دفن کرنے کی تیاری کر لی۔ لہٰذا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نظریہ وطن کیا ہے۔ تم اپنا کنسیپٹ کلیئر رکھو تاکہ جب تمہیں اس کو نافذ کرنے کا موقع ملے تو تم کھلے ذہن سے اس پر عمل درآمد کر سکو۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ سمجھ لو کہ وطنیت کا یہ بت مشرکانہ نظام کا علم بردار ہے جو امت کے اتحاد کو تباہ و برباد کر دے گا، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی عمارت کو زمین بوس کر کے تمہاری وحدت کے تشخص کو پارا پارا کر دے گا۔ اگر تم دین نبوی کے کاشانے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو عربی اور عجمی، رنگ اور نسل اور علاقے کی بنیاد پر وطنوں، ملکوں اور قوموں میں تقسیم ہونے کے تصور کو دل سے قبول نہ کرنا، ورنہ تم بھی سود خور اور بے شرم ہو جاؤ گے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔
اے مسلمانوں، وہ نظریہ توحید ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر تمہاری امت کے بازو مضبوط ہو سکتے ہیں اور تم متحد ہو کر ہی بچ سکتے ہو۔ اس توحید کی بنیاد پر تم سب کا ایک ہی دیس اسلام ہے اور تم سب کی ایک ہی شہریت مصطفیت ہے۔ تم وطن کی بنا پر کسی بھی علاقے، رنگ، نسل، آبادی، قبیلے، تہذیب، زبان وغیرہ میں قید نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے یورپی نظریہ وطنیت پر عمل درآمد کیا تو توحید کی زندہ قوت سے محروم ہو جاؤ گے اور تمہارے بازو ٹوٹ جائیں گے، جبکہ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک عضو تکلیف میں ہوگا تو پورا جسم بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر تم وطنوں کی بنیاد پر آپس میں تقسیم ہو گئے تو تم بے حس ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے کے درد کا علاج بھی نہ کر پاؤ گے۔ تمہارا نظام پوری دنیا میں مصطفیت کی بنیاد پر ایک مشترکہ مملکت خلافت ہے۔ نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ یورپینز اپنے 490 قبل مسیح کے بابوں پروٹاگورس، ارسطو اور افلاطون کے ہیومنزم کے نظریات لے کر آئے ہیں، جس میں انہوں نے تمام آسمانی ہدایات کی نفی کر دی ہے اور مادر پتر آزادی کو اپنا لیا ہے۔ اے مصطفیت شہریت کے حامل مسلمانوں، ہمت کرو، تم بھی وہی پرانا نظارہ کہ جس میں تم نے مشرق و مغرب پر حکومت کی تھی آج پھر دنیا کے سامنے پیش کر دو۔ وہ نظارہ کہ جب مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اے مصطفی اٹھ اور وطن کے اس بت سے ٹکرا جا اور اس کو پاش پاش کرتے، کیونکہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ اگر تم فرنگی سامراج کی سازش کا شکار ہو گئے اور خود کو ملکوں کی حدود میں قید کر لیا تو وہ تمہیں آپس میں لڑا لڑا کے تباہ و برباد کر دے گا۔ لہٰذا تم دنیا میں ان وطنوں کی قید سے آزاد ہو کر ایسے رہو جیسے مچھلی سمندر میں آزاد گھومتی ہے۔ اسے نہ پاسپورٹ چاہیے نہ ہی ویزا، وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو وطن کے پنجروں میں قید ہونے کی بجائے آپس میں مل کر فاصلے مٹا دینے چاہیے اور ویزا کی پابندیاں ختم کر دینی چاہیے۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اے اہل اسلام، تم جانتے ہو کہ ترک وطن یعنی اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر، کاروبار، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ اور شہر اور ملک چھوڑ کر ہجرت کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تم بھی اپنے پیارے آقا کی نبوت کے سچا ہونے کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور وطنیت کے اس نظریے سے ہجرت کر کے اسے ترک کر دو۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ فرنگی سامراج اپنی سیاست میں جس وطن کی بات کر رہا ہے اس سے کنفیوز نہ ہو جانا۔ ارشاد نبوت میں جس وطن کی بات کی گئی ہے وہ امت کی وحدانیت کے تصور کے ساتھ نتی ہے، وہ کچھ اور بات ہے۔ اس کا اس ملکوں میں بٹ جانے والے نظریہ وطنیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔ اس وطنیت سے مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہوگی اور وہ مختلف قوموں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے اور آپس میں جنگ و جدل کریں گے، اور انگریز سرمایہ دار
سرمایہ کاری کے نام پر تجارت کرے گا اور تمہیں قرضوں کے بوجھ تلے دبا کر تمہارے ملکوں کی قدرتی دولت یعنی خام تیل، معدنیات، زراعت اور خام مال سب کچھ لے جائے گا اور تمہیں کنگال کر دے گا۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ سیاست جو کہ کار نبوت تھا اور جس کا بنیادی مقصد خدمت خلق اور لوگوں کی فلاح بہبود ہے، اس مغربی نظریہ وطنیت نے اس سیاست کو جھوٹ کا پلندہ بنا دیا ہے۔ اس نظریہ میں اپنے ملک کا بھلا ہونے میں اگر کسی دوسرے ملک کی بربادی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اپنے مفادات کے لیے دوسرے ممالک میں تخریب کاری کرنے میں کوئی قباحت نہیں، ممالک کا خون چوس کر کمزور کرنا اور پھر امداد کے نام پر انہیں قرضوں میں جکڑ کے بلیک میل کرنا، اپنی اسلحہ ساز فیکٹریاں چلانے کی خاطر ملکوں کے بیچ میں نفرتوں کے بیج بو کر جنگوں میں جھونک دینا اس نظریہ وطنیت کا وتیرہ ہے۔ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ وہ مسلمان جنہیں ایک قوم بن کے رہنا چاہیے اس وطنیت کے چکر میں مختلف قوموں میں بٹ جائیں گے، جس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹنے سے امت مسلمہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کفر ملت واحد اور مسلمان جسد واحد ہیں۔ جان لو کہ یہ کفار ملکوں اور قوموں میں بٹ کر بھی ایک ہی رہیں گے، لیکن تمہاری امت مسلمہ کے حصے بکھرے کر کے تمہارے مابین پھوٹ اور دشمنی ڈال دیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اقبال کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے آج امت مسلمہ کس قدر مصیبتوں میں گھر چکی ہے۔ حالات کے اس بھنور سے نکلنے کے لیے اقبال کی تعلیمات آج بھی مشعل راہ ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ نظم خضر راہ کے 5ویں حصے سرمایہ و محنت پر گفتگو ہوگی۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔